نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گی لیکن دراب خان زادہ سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے میرے لالا سائی کا قتل کیا ہے۔ انوشے نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ جب پنچایت نے فیصلہ سنایا، دراب خان زادہ جو چاہتا ہی یہی تھا، اس لڑکی پر تو کب سے اس کی نظر تھی۔ جب پنچایت والوں نے زبردستی دراب خان زادہ کے ساتھ انوشے کا نکاح کیا تو دراب خان زادہ انوشے کو گھر لے کر آیا۔ جیسے ہی دراب خان زادہ نے انوشے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو انوشے نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں کبھی بھی تمہارے ان گھٹیا ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن دراب خان زادہ نے اگلے ہی پل اسے اپنی طرف زور سے کھینچا اور دراب خان زادہ، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، انوشے نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہاں پنچایت میں گاؤں کے سب لوگ موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد مردوں کی تھی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آ کر مردوں میں بات کرے۔ یہاں کا رواج ہی ایسا تھا کہ کوئی عورت بھی اپنی بلند آواز میں پنچایت میں بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پہلی بار ایسا کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے یوں پنچایت میں اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ دراب خان زادہ جو اس وقت پنچایت میں سرپنچ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ جیسے اس نے انوشے کی آواز سنی تو اسے لگا جیسے اس کی بے عزتی کر رہی ہے۔ اس کی غیرت نے جوش مارنا شروع کر دیا، جبکہ انوشے کی ماں نے گھبرا کر نظر ڈالی اور کپکپاتے ہوئے فوراً اپنے ہاتھ سرپنچوں کے سامنے جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی تھی۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، یہ بچی ہے، کچھ بھی بولے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں اپنی بیٹی کو چپ کرواتی، دراب خان زادہ آگے بڑھا اور فوراً بولا، یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ تبھی صدف نے ہاتھ جوڑتے ہوئے دراب خان زادہ سے کہا، صاحب جی معافی چاہتی ہوں، ہم آپ کے نوکر ہیں، جیسا آپ کہیں کہ ویسا ہی ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انوشے راضی ہوگی۔ جبکہ انوشے کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں، وہ کسی صورت میں بھی اپنا آپ دراب خان زادہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی خوف اسے ستائے جا رہا تھا۔ نکاح کر کے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی قیدی بننے جا رہی تھی۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن کسی کو اس پر رحم نہ آیا۔ سب جانتے تھے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ بولتا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، اس نے میرے لالا سائیں کو مارا ہے، اس کی وجہ سے میرا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میرے لالا آج میرے ساتھ نہیں رہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی جب اس کی ماں نے اسے پکڑ کر فرش پر لا کر پٹخا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانک جھانک کر وہ باہر آئے مردوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر صدف کہنے لگی کہ دیکھ لیا تو نے، تجھے ہی شوق تھا نا اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کا، تیری خواہش تھی نا کہ تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے، دیکھ تیری خواہش دراب خان زادہ نے کیسے پوری کی ہے۔ وہ تجھے بیاہ کر اپنے گھر لے کر جائے گا اور تیرا جو حشر کرے گا نا، تو خود سوچ، تیری روح کی دھجیاں دن رات اڑیں گی اور تو چاہ کر بھی خود کو اس سے بچا نہیں پائے گی۔ تجھے کہا تھا یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف آواز بلند مت کر، مگر اب بھگتو، اب تمہیں حویلی کے لوگوں کے ظلم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اسے سمجھا رہی تھی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا کہ اپنے بھائی کی موت کا انصاف مانگنا بھی جرم تھا۔ اس نے پنچایت میں اپنے بھائی کو مارنے والے دراب خان زادہ کو سزا دلوانی تھی، مگر پنچایتی بھی دراب خان زادہ کی ہی حامی تھے۔ آدھی رات کو انہیں کے گھر پنچایت لگا چکے تھے اور فیصلہ بھی یہ سنایا تھا جو کہ انوشے کی زندگی کو جاڑ چکا تھا۔ دراب خان زادہ نے کہا تھا کہ میں کفارے کے طور پر اس شخص کی بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ جو اسے سزا دلوانا چاہتی تھی الٹا اس شخص کے جنگل میں پھنس چکی تھی، اور اس کی ماں وہ کیسے ان کے آگے کچھ بولتی۔ خوف کے مارے اس کا وجود کانپ رہا تھا جب صدف نے سرخ جوڑا نکال کر اس کے سامنے پٹخا، پہن لے اب یہ جوڑا، تمہاری رخصتی ہو رہی ہے،
کل تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا تھا نا، اور آج تو دلہن بن کر بیاہی جائے گی اور سہاگ رات منائے گی۔ یہ الفاظ سن کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا سارا سامان اٹھا کر اس نے چلاتے ہوئے زمین بوس کیا تھا۔ ہر ایک چیز ٹوٹتی چلی گئی، اور انوشے کی ستیلی ماں نے اسی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر چڑھا تھا۔ کہنے لگی، یہ سارا نقصان اب جا کر اپنے اس دراب خان زادہ کے گھر میں کرنا، جس کے گھر میں تم ونی ہو کر جا رہی ہو۔ صدف نے وہی سرخ جوڑا اٹھا کر اس کی گود میں پٹکا تھا، اور وہ روتے ہوئے اپنی قسمت پر جیسے ٹوٹ سی چکی تھی۔ ایک آخری بار سامنے کھڑی ستیلی ماں کو دیکھا، جو بہت آرام سے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ اٹھی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے مرحوم شوہر کا خون ہوں میں، خدا کا واسطہ آپ کو ان لوگوں سے مجھے بچائیں۔ انہیں کہیں کہ ہمیں ایسا کوئی کفارہ نہیں چاہیے، نہ ہی میں ان کے اس گھر میں جاؤں گی۔ وہ شخص جانتے ہیں میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرے گا۔ مگر صدف کہنے لگی کہ تمہیں ہی شوق تھا نا اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کا، بڑے جوش و خروش سے کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کو اس شخص نے مارا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر جاؤ، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا کہ میرے بھائی کا جنازہ تبھی اس گھر سے اٹھے گا جب ان کا قاتل پکڑا جائے گا، جب ان کا قاتل سامنے آئے گا۔ اب آ گیا سامنے، جواب دو، مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ میں شروع سے لے کر اب تک تمہیں منع ہی کرتی آئی ہوں کہ ایسا مت کرو، مگر یہ ساری تمہاری لالا محسن کی دی ہوئی چھوٹ ہے جو آج تم اس نوبت تک پہنچی ہو۔ ایک ایک کر صدف بھی غصے سے بھر گئی تھی۔ تمہارا باپ تمہاری سگی ماں کے مرنے کے بعد تم دونوں کو سنبھالنے کے لیے لایا تھا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ اچھی تربیت کروں، پر جب بھی ٹوکتی تمہارا باپ درمیان میں آ جاتا تھا۔ خود تو مر گیا، مجھے چھوڑ گیا۔ جلدی کرو، جاؤ آپ یہاں سے، میری اور میرے چھوٹے بیٹے کی زندگی بھی خراب کر رہی ہو۔ بڑی آئی دراب خان زادہ سے مقابلہ کرنے والی۔ صدف نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، اور وہ چپ چاپ کالی چادر اپنے گرد لپیٹے باہر مردوں میں آئی تھی۔ دراب خان زادہ نے ایک فاتحانہ نظر مسکرا کر اس پر ڈالے، پھر کہنے لگا، یہ کیا، تمہیں تو سرخ آنچل میں دلہن بن کر آنا چاہیے تھا سویٹ ہارٹ، مگر تم تو کالی چادر اوڑھ کر یوں آئی ہو جیسے تم رخصت ہو کر نہیں بلکہ کسی کی میت پر جا رہی ہو۔ کھا جانے والی نظروں سے اس نے دراب خان زادہ کو دیکھا تھا۔ جب صدف نے اسے پیچھے سے دھکا دے کر گرانے کے انداز میں صوفے پر بٹھایا، مولوی صاحب نکاح شروع کر چکے تھے، اور وہ کسی فلم کی طرح اپنے ماضی کو اپنی آنکھوں میں جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ انوشی اور محسن اپنے باپ کے ساتھ اپنے چھوٹے سے آشیانے میں رہتے تھے۔ پھر جب اس کے باپ کو دور دور کام کے سلسلے میں جانا پڑتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ پھر کسی نے ان کی شادی صدف سے کروا دی۔ وہ بچوں کا خیال تو رکھتی تھی لیکن ان سے پیار نہیں کرتی تھی، ستیلے تھے اس لیے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آخر ایک دن اس کے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد محسن نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ گھر کے اخراجات پورے کرتا اور اپنی بہن کی پڑھائی کا خرچ پورا کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن بہت پڑھے۔ خود تو اس نے زیادہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی انوشے کالج میں پہنچی تھی تو اسے اب زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ انوشے نے ساتھ ایک اکیڈمی میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ آن لائن کلاسز لے کر بھی گزارا کر رہی تھی۔ اس دن بھی ابھی انوشے کالج میں ہی تھی جب اس نے اپنے لالا سائیں کو کال کی، مگر مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن محسن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ ان کے کام کا وقت تھا، اس ٹائم تو وہ میرا فون ضرور اٹھاتے ہیں۔ آخر 3 بار مس کالز کے بعد محسن نے فون اٹھا ہی لیا۔ وہی ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ مسکرا گئی، کہنے لگی کہ لالا سائیں فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آپ کام پر پہنچ گئے ہیں یا نہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ارے انوشی، یہاں پر سگنل کا تھوڑا مسئلہ ہے، میں بس 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، تم کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو؟ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں تمہیں بہت اونچائی پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن تبھی اچانک ایک دل خراش چیخ کی آواز آئی تھی۔
بدترین ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور جس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد موقع پر فرار ہو چکا تھا۔ انوشے کالج سے بھاگی تھی، فوراً رکشہ لے کر گھر کے راستے کی طرف نکلی، مسلسل کالز بھی کر رہی تھی۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے تھے، سڑک پر خون گرا ہوا تھا جسے لوگ کپڑے سے صاف کر رہے تھے، انوشے چیخ چیخ کر روتی ہوئی لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے لالا سائیں تو ٹھیک ہے نا؟ اور لوگ اس سے منہ چھپاتے کہتے کہ بیٹا دعا کرو، تمہارے بھائی کو بڑی سیریس کنڈیشن میں سرکاری ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ اور روتی دھوتی وہاں سے سیدھا ہاسپٹل پہنچی تھی، مگر تب تک موت کی ہچکی محسن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جا چکی تھی۔ اپنے بھائی کی میت کے پاس چیخ چیخ کر روتی ہوئی انوشے کی سسکیاں سن کر باقی لوگ بھی آپ دیدہ ہو چکے تھے۔ اتنے اچانک سے یہ سب کچھ ہو چکا تھا کہ انیشا کو خود بھی سمجھ نہیں آ پائی تھی کہ اس کے لالا سائیں سے کبھی یوں بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوش و حواس سے بے گانہ اپنے بھائی کے میت کے پاس بیٹھ کر روتی رہی۔ خاندان کی عورتیں، رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، بار بار جنازے کے وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، لیکن انوشے فوراً اٹھی، ہر ایک کی نظر اسی پر مرکوز تھی۔ جب کہنے لگی کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا ہے، تب تک میرے بھائی کا جنازہ اس گھر سے نہیں اٹھے گا۔ لڑکی ہو کر اس نے اتنی ہمت دکھائی تھی۔ پاس بیٹھی عورتیں کہنے لگی کہ ارے انوشے بیٹا، سڑک پر اتنے لوگ آتے جاتے ہیں، کیا پتہ کون امیر زیادہ تھا جو یہ حرکت کر گیا۔ مگر سب کے منع کرنے کے باوجود انوشے اس مقام پر گئی تھی۔ آس پاس موجود عمارتوں اور دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے، پولیس میں بھی اس نے اطلاع کرتی تھی۔ جب پولیس کی مدد سے جا کر سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی گئی تو گاڑی اور گاڑی کا نمبر دیکھ کر انوشے کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر یہی نام آیا تھا، دولاب خان زادہ۔ یہ تو دولاب خان زادہ کی گاڑی ہے۔ ادھر اس کے منہ سے دولاب خان زادہ کا نام نکلا تھا، اور وہیں دوسری جانب ساتھ کھڑا پولیس آفیسر اچھل کر پیچھے ہٹا تھا، ہڑبڑا کر کہنے لگا، او بی بی، اس کا نام لے رہی ہو؟ ارے وہ تو ہمارا بھی باپ ہے، تمہیں سچ میں یقین ہے کہ یہ دولاب خان زادہ کی گاڑی تھی؟ انوشے کی آنکھوں کے آگے تو کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بدلے کی آڑ میں وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس کے بھائی کو اس نوبت تک پہنچا دے۔ اور آج جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی، اس سے دور بھاگتی تھی، ویسے اپنی بیوی بنا کر نہ جانے کیسے کیسے اذیتوں سے دو چار کرنے والا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب نکاح کے بعد پنچایت کے سبھی مردوں نے مٹھائی کے ٹوکرے سے رسگلے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے تھے، اور وہاں موجود سب لوگ دولاب خان زادہ کی تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے تو آج اپنے باپ دادا کا نام روشن کر دیا، آپ نے اپنی غلطی کو جس انداز میں مانا ہے، یقین مانیے خان زادہ خاندان کا نام روشن ہو چکا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ تنقید ضرور کریں گے کہ خان زادہ نے ایک کمی کمینہ نام سے خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا اور اس سے اپنی نسل چلائی، مگر ہاں، آپ نے جب گناہ کیا تو اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کر کر کے دولاب خان زادہ کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب کو یکسر نظر انداز کرتا اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پتھر کی مورت بنی دیوار کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جس پر اس کے باپ اور بھائی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تو وہاں سے جا چکے تھے، اب صرف دولاب خان زادہ بچا تھا، اور ساتھ اس کے کچھ خاص گارڈز۔ جب دولاب مسکرا کر کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہاں سے اپنا کوئی سامان اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے سامنے لگی تصویر اتاری اور وہ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے گر گئی، شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے تصویر نکال کر سینے سے لگائی اور چل پڑی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ پر لگے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، اور خون بہتا ہوا کلائیوں تک جا رہا تھا، اور وہ بت بنی دولاب خان زادہ کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی خان زادہ حویلی کی طرف رواں دواں تھی، اور دولاب خان زادہ بار بار اس کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو اپنے رومال سے اس کی کلائی کو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر روشے اپنی کلائی کھینچ چکی تھی۔
کہنے لگی کہ خبردار مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ابھی الفاظ اس کے لبوں سے نکلے ہی تھے جب تک تو راب نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ زخم اس کے یہ سختی سے پکڑنے پر انوشے کے روم روم کو تڑپا چکے تھے، مگر وہ برداشت کر کے آگے بڑھا۔ ڈرائیور خود میں ہی مگن گاڑی چلا رہا تھا اور دوراب خان زادہ اسے اپنے قریب کھینچ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا کہ کب سے تمہاری بک بک سنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، جتنی زیادہ میرے سامنے فضول بولو گی اتنی زیادہ سزا کی حقدار ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنی یہ اگر دکھا کر خود کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ بہت بدلے لینے ہیں تم سے، اور آج سے تو بدلوں کا آغاز ہوگا۔ کہا تھا تمہیں میں نے کہ اپنے بستر تک لے کر آؤں گا تمہیں۔ میرے بستر پر دلہن بن کر بیٹھی تم میرے ساتھ محبت بھرے لمحات کا انتظار کرو گی، تو دیکھو آج بالکل حلال جائز ہو کر میرے پہلو میں میرے سینے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوں۔ میرا ہاتھ تمہاری کمر پر گردش کر رہا ہے اور میرا دل گستاخی کرنے کو بے تاب ہے۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے آگے کسی بھی طرح کا احتجاج کر کے مجھے خود سے دور کر سکتی ہو؟ انوشے اس وقت اس کی باتوں پر بالکل معاف دماغ سے سوچ رہی تھی۔ ذہن میں بار بار بس یہی الفاظ آ رہے تھے کہ یہ شخص میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اس نے مجھے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی کو مار دیا۔ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو ٹکر ماری ہے۔ جب خانزادہ حویلی میں آ کر گاڑی رکی تو اس نے وہی خون سے بھرا ہاتھ پکڑا اور انوشے کو گھر کے اندر لے کر آیا تھا۔ سامنے بیٹھی مریم بیگم جو اس وقت فون پر اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی، اپنے بیٹے کو کالی چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ فون بند کیا اور اپنے کاندھے پر ڈھالی ہوئی شال کو ٹھیک کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کہنے لگی دوراب خانزادہ، یہ لڑکی کون ہے؟ ان کی نظریں تو ہاتھ پر ٹک چکی تھیں جس پر دوراب خانزادہ کا خون سے لت پت رومال بندھا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ دوراب کے ہاتھ میں تھا۔ تبھی دوراب بغیر کسی خوف و ڈر کے کہنے لگا کہ بہو ہے آپ کے بیٹے نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا جس نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے اس کے بھائی کو مارا ہے۔ مریم بیگم کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ چکے تھے۔ تم اس کمی لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر کیسے لا سکتے ہو؟ یہ 2 ٹکے کی لڑکی خانزادہ حویلی کی بہو بنے گی؟ انوشے جو پہلے ہی بڑی مشکل سے ضبط کر کے کھڑی تھی، مریم بیگم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انگلی اٹھا کر وہ کہنے لگی، 2 ٹکے کی آپ کی یہ شان ہے، یہ حویلی ہے، اور آپ کا یہ 2 ٹکے کا ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ دکھا کر سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی رگوں میں ایک اعلیٰ نسل خاندان کا خون دوڑ رہا ہے۔ مریم بیگم کو تو لگا جیسے ابھی انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ دوراب کو تو اس لڑکی کی ہمت پر واقعی حیرت ہوئی تھی، مگر اس بار اس نے لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ کی جانے والی بے عزتی کو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انوشے کے منہ کو دبوچ لیا اور جا کر دیوار سے لگایا تھا۔ لڑکی، تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ یہ دوراب خانزادہ کی ماں ہے، ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اس طرح بلانے کی؟ اس نے اپنے گردن پر آیا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسی جنون کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ دوراب خانزادہ کی گردن پر رکھے تھے۔ گردن دبا کر کہنے لگے، دوراب خانزادہ، تمہیں بھی کوئی حق نہیں تھا میرے بھائی کو مارنے کا۔ میں نے تو تمہاری ماں سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہارا ہاتھ میری گردن پر آ گیا، تو پھر سوچو میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دوراب خانزادہ کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ فوراً اس نے اپنی نظریں پھیر لی، جیسے ہمت ہی نہ رکھتا ہو انوشے کی نظروں میں دیکھنے کی۔ تبھی وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کمرہ لاک کر چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں اس گھر میں ساری زندگی میری غلام بن کر رہنا ہوگا۔ میں جب چاہوں گا تمہارا استعمال کروں گا۔ میرے ایک اشارے پر تمہیں چپ چاپ میرے پاس میرے بستر پر آنا ہوگا۔ ذرا سی بھی چوں چرا کی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم اپنے بھائی کے مارے جانے پر افسردہ ہو۔ لحاظ کر رہا ہو تمہارا لڑکی، کیونکہ تم اس وقت شدید صدمے سے دوچار ہو۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کے الفاظ
انوشے کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ وہ ایک جانب کو صوفے پر بیٹھی اور کتنی دیر فرش پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی۔ کیا کچھ سوچا تھا اس نے زندگی میں، اور کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اسے تو دراب خانزادہ سے شدید نفرت تھی۔ اس کا لوفرانہ انداز، اسے تو شروع سے ہی ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جو اپنی دولت کے نشے میں الٹے سیدھے کام کرتے پھرتے تھے اور اپنی دولت پر غرور کرتے تھے، اس پر اتراتے پھرتے تھے۔ ایک بار ان کے کالج میں ایک سالانہ ایونٹ تھا، تبھی دراب خانزادہ کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا۔ اس دن سے ہی دراب خانزادہ کی نظر انوشے پر تھی۔ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اتنی معصوم، اتنی خوبصورت۔ وہ حیران تھا آج تک اس کی نظر میں کیوں نہ آئی، مگر وہ خود ایک امیر شخص تھا، لیکن انوشے کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک روز جب وہ کالج سے نکلی تھی تو دراب خانزادہ نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ جانے کو کہا تھا۔ وہ معصوم بھولی سی لڑکی دراب خانزادہ کی نیکی کو سمجھتے ہوئے فوراً اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تو دراب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید دراب خانزادہ کو پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ یہ الفاظ تھے یا شاید گالی جو کسی تماچے کی صورت انوشے کو پڑے تھے۔ وہ چلا کر بولی تھی کہ گاڑی روکیے، میں تو آپ کو ایک اچھا شخص سمجھ رہی تھی، مگر آپ اتنے گرے ہوئے نکل سکتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا۔ کالج میں پہلے ہی ایک لڑکا تھا جو آج کل انوشے کو تنگ کرتا تھا اور پسند بھی کرتا تھا۔ دراب خانزادہ اپنی بے عزتی بھول نہیں سکتا تھا۔ چند روز بعد جب دراب دوبارہ اس راستے سے گزرا تو انوشے نے دراب کی گاڑی دیکھ لی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس لڑکے سے کہا مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ اس کی بائک پر بیٹھنے لگی تھی کہ دراب نے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلا اور انوشے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی اور اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنے لگی ہو؟ تبھی انوشے کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور ساتھ ہی زوردار تھپڑ دراب کے منہ پر مارا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ میری مرضی، میں جس کے ساتھ بھی جاؤں۔ وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہی تھی اس کی محبت۔ اس دن تو دراب کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن کیا کرتا، وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ اگلے روز پھر جب وہ کالج سے آ رہی تھی تو دراب کی گاڑی پاس آ کر رکی تھی۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اس وقت تمہارے اکیلے جانا بہتر نہیں۔ مگر وہ پھر اس کی تذلیل کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اور بھی عورتیں ہیں، اور بھی لڑکیاں ہیں جو اکیلے جا رہی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، نوکری کے لیے ادھر ادھر پھر رہی ہیں، آپ ان کو کہیں اچھی نوکری کیوں نہیں دلوا دیتے؟ یہ ساری مہربانی مجھ پر ہی کیوں؟ اس وقت وہاں پر ایسا کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ دراب نے اسے پکڑا اور درخت کی اوٹ میں لے جا کر اسے بالکل اپنی باہوں میں لیا تھا۔ چہرے کے قریب چہرہ لے جا کر کہنے لگا وہ اس لیے کیونکہ میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں، اس علاقے کی ہر لڑکی پر نہیں۔ بہت جلد تمہیں دلہن بنا کر اپنے بستر تک لے کر آؤں گا۔ اگر تم ایسے نہیں مان رہی تو ویسے ہی صحیح، مگر یاد رکھنا تم سے اپنی بے عزتیوں کا بدلہ میں کس طرح لیتا ہوں۔ دراب خانزادہ تو اس کے ساتھ بات کرنے میں مگن تھا، لیکن انوشے نے اسے اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ ساتھ بڑے بینچ پر اس کا سر لگا اور ماتھے پر سے خون آنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شاید اسی کا بدلہ تھا جو دراب خانزادہ نے اس کے بھائی کو مار کر لیا تھا۔ وہ ایک جانب بیٹھی پتھر کی مورت بنی تھی جب دراب خانزادہ نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بیڈ پر نیم دراز بیٹھتے ہوئے کہنے لگا عقل تو بہت ہے تم میں لڑکی، لیکن میرے سامنے تم پھر بھی ہار مان ہی چکی ہو۔ یہاں میرے پاس آؤ، آج سہاگ رات ہے نا ہماری، یہاں میرے پاس آ کر میرا دل بہلاؤ۔ نیم دراز بیٹھا اسے بڑے غور سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دراب نے اپنی نظریں اس سے نہ ہٹائیں تو وہ غصے سے اٹھی اور کمرے کی ایک چیز اتھل پتھل کرنے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی مہنگے ترین پرفیومز، گلدان، ٹیبل، یہاں تک کہ الماری کھول کر اس میں رکھے ہوئے جتنے بھی کپڑے تھے، ہر ایک چیز کو وہ اٹھا کر الماری سے باہر پھینک چکی تھی۔ مگر وہ مطمئن سا بیٹھا اپنے خوبرو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا، رو بھی رہی تھی اور کسی طرح اپنے غصے کو نکالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر جہاں کانچ پہ بست ہوا تھا وہاں سے ایک بار پھر سے خون رسنے لگا تھا۔
تکلیف کی شدت سے وہ فرش پر گرے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ کیوں ہوں میں اتنی بے بس، آخر کیوں؟ میں اپنے بھائی کو مارنے والے سے بدلہ بھی نہیں لے سکتی۔ گہری سانس خارج کر کے دراب نے اسے دیکھا تھا، اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھنا چاہا، مگر وہ اسے جھٹک چکی تھی۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ دراب نے اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھا، پھر کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، آدھا سچ جان کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تم پر، تمہاری حالت پر مجھے رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے مجھے تمہاری حالت پر۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ترس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ ترس اپنے پاس رکھیے، اپنی یہ ہمدردیاں کسی اور کو دکھائیے گا۔ میں آپ کو کورٹ میں لے کر جاؤں گی، عدالت میں آپ کے خلاف کیس لکھواؤں گی۔ یہ گاؤں والے پنچایت بھلے ہی آپ کے ساتھ نمک حلالی کر چکے ہیں، لیکن کوئی تو میرے بھائی کے ساتھ انصاف کرے گا۔ میرا بھائی جس نے آج تک کسی کو ماتھے پر بل ڈال کر نہیں دیکھا تھا، ان کی اچھائیوں کی تعریف ہر کوئی کرتا تھا، اور ابھی میرے بھائی کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور میں انہی کے قاتل کے ساتھ بیوی بن کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ دراب کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا، اس کے ہاتھ پر ہوئے زخم پر مرہم کرنے لگا، کہنے لگا کہ ہوش و حواس سے کام لو۔ تم نے میری گاڑی دیکھی تو صحیح، مگر کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس وقت گاڑی میں موجود کون تھا؟ گاڑی تو میری تھی، لیکن اسے چلا میرا ڈرائیور رہا تھا۔ گاڑی کی بریک فیل ہو چکی تھی، اس نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ رک نہ سکی۔ جس وقت تم اپنے بھائی کو کال کر رہی تھی، اس سے پہلے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بار بار ہارن بجا کر میرا ڈرائیور انہیں سامنے سے ہٹنے کو کہہ رہا تھا؟ آدھا سچ جان کر کتنا بڑا تماشا کر دیا تم نے لڑکی، مجھ پر الزام لگا دیا۔ یہ کہہ کر دراب نے اپنے جیب سے موبائل نکالا تھا اور وہ سن دماغ کے ساتھ اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جنہیں عمارتوں کی ویڈیوز لی تھی وہاں پر تو سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا، مگر مزید سڑک پر اس گاڑی کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج دراب خان زادہ اسے دکھا رہا تھا، جب گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اپنا ہاتھ ہلا کر سامنے آنے والے لوگوں کو ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب گاڑی ایک خالی عمارت سے جا کر ٹکرائی۔ ڈرائیور اس سے پہلے ہی کود چکا تھا اور گاڑی کا اگلا حصہ بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے انوشی کو یقین نہ آیا تھا، بے یقینی سے وہ بار بار اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر شرمندگی پنپنے لگی تھی۔ اس نے شک کی بنیاد پر جس شخص کے خلاف اتنا بڑا پروپوگنڈا کر دیا تھا، وہ شخص تو اس میں بے قصور تھا۔ وہ اپنے بھائی کی موت سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی ہی باتیں تھیں جو اسے سنا چکی تھی۔ شرمندگی کیا ہوتی ہے اس وقت اسے صحیح معنوں میں محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو چکی تھی۔ دراب نے اسے رونے ہی دیا تھا، یہاں تک کہ اگلے روز اس ڈرائیور کے پاس بھی ہاسپٹل لے کر گیا، جس کا بازو اور ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ غریب تھا جس کا علاج دراب کروا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ گاڑی کی بریک فیل تھی، ورنہ میں کبھی بھی تمہارے بھائی پر گاڑی نہ چڑھاتا۔ میرے خلاف پولیس کارروائی مت کرنا، میری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میری تمہاری عمر کی 2 لڑکیاں ہیں، میں واحد ان کا سہارا ہوں، میرے بعد وہ کہاں جائے گی؟ انوشی اس شخص کو یوں ہی چھوڑ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ بھائی کے جانے کا غم تو تھا، مگر دراب سے نفرت میں وہ اس حد تک کیسے آگے بڑھ سکتی تھی کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول جاتی؟ اسے دراب سے خوف آنے لگا تھا۔ دراب خان زادہ نے اسے شادی تو کر لی تھی، مگر اس ساری غلط فہمی میں اسے رہ رہ کر یہ بات ستا رہی تھی کہ نہ جانے وہ اب اس سے کس کس بات کے بدلے لے گا۔ آج تک انوشی نے کسی کو لفظ سوری نہیں کہا تھا، لیکن جب دراب خان زادہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی کو حویلی کی طرف رواں کر دیا، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے خوب کھری کھوٹی سنائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر جا کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کئی روز یوں ہی آنکھ مچولی میں گزر چکے تھے، یہاں تک کہ دراب کے کہنے پر ڈرائیور کے ساتھ وہ اپنے بھائی کی قبر پر بھی ہو کر آئی تھی۔ دراب شہر میں کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ اس شام جب اپنے بھائی کے 40ویں پر وہ غریب بچوں میں کھانا بانٹنے کے بعد گھر لوٹی تو سامنے
ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مریم بیگم بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتی فوراً آواز دے کر کہنے لگی کہ سنو لڑکی، یہاں آؤ۔ انوشے نے سٹ پٹاتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھا تھا۔ سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے انوشے کو دیکھ رہی تھی، پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، آج سے 1.5 ماہ پہلے تو بڑی اکڑ کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چیر پھاڑ کر رکھ دو گی، مگر آج میرے بیٹے نے تمہارا کیسا غرور توڑا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہارے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ انوشے نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً معافی مانگی تھی۔ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے گا آنٹی، غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ مگر وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی کہ کون آنٹی؟ کس کی آنٹی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میرے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکو؟ مالک ہوں میں تمہاری، خانزادہ حویلی کی مریم بیگم۔ بیگم صاحبہ کہہ کر بلاؤ مجھے۔ تم جیسے کمی کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح کے 2 بول بول کر نکاح میں آ جائیں گے تو اس گھر میں آ کر ان کی نسل بدل جائے گی، ان کی برادری ہماری برادری کے مقابل آ جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زبان پر اگر قفل لگا رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے بیٹی کی وجہ سے تھا، جس نے مجھے قسم دے رکھی تھی کہ جب تک تمہارے بھائی کے مرنے کے 40 دن پورے نہیں ہو جاتے تب تک کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر اب جھاڑو پونچھا سنبھالو اور اس گھر میں اپنی اوقات کے مطابق رہنا شروع کر دو، کیونکہ میں اب تم پر بالکل بھی رحم نہیں کرنے والی۔ انوشے چپ چاپ ان کی ہر ایک بات سن رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل کہنے لگی کہ اگر مجھے میرا شوہر دراب کہے گا تو میں ضرور اس گھر میں صاف صفائی کے کام سنبھال لوں گی۔ اپنے گھر میں بھی کام کرتی تھی، اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ کر لوں گی، مگر یہ یاد رکھیے گا حویلی میں کام کرنے والے ملازم گاؤں میں جا کر آپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی جب دراب اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مریم بیگم نے ایک تھپڑ انوشے کے منہ پر مارا تھا۔ اسے بالوں سے جکڑ کر کہنے لگی کہ میرے سامنے زبان چلائے گی؟ اتنی جرأت ہے تجھ میں؟ دراب بہت ہو گیا، اس لڑکی کو تم اب سبق سکھاؤ گے، ایسا سبق کہ یہ اس پل کو پچھتائے گی جب اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ دراب اپنی مٹھیاں جکڑ چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ حویلی واپس لوٹ رہا تھا، مگر جس انداز میں اس نے انوشے کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھا تھا اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ چپ چاپ مجرموں کی طرح کھڑی تھی اور دراب حیران تھا کہ یہ لڑکی اس قدر بدل کیسے سکتی ہے۔ چپ چاپ اس نے دراب کی ہلکی پھلکی ڈانٹ کو سنا اور پھر کچن میں جا کر اس کے پسند کے کھانے بنانے لگی تھی۔ دراب کہیں نہ کہیں سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی صرف اور صرف اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگا ہی رہی تھی۔ مریم بیگم نے اپنے بیٹے کو کھانا شروع کرنے کو کہا جب انوشے ایک جانب کو کھڑی ہو کر ان کے حکم کا انتظار کر رہی تھی اور مریم بیگم اسے نوکرانی سمجھ کر حکم پر حکم چلا رہی تھی۔ جیسے ہی کھانا سرو ہو چکا تو دراب نے انوشے کو بلایا تھا کہ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آخر کو دراب خانزادہ کی من چاہی بیوی ہو، یہاں پر میرے ساتھ بیٹھو۔ انوشے نے سنا تو تھوڑی ہچکچائی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے اس کے دل میں فی الحال دراب کے لیے اس طرح کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ بس اسی طرح اس گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اپنی سوتیلی ماں کے ہاں وہ کسی صورت نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا ٹھکانہ، جینا مرنا یہی گھر ہی تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر دراب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مریم بیگم نے فوراً سے اسے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ پچھلے اتنے روز سے میں اسے گھر میں برداشت کر رہی ہوں، تو کیا اب یہ اس گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائے گی؟ جواب میں دراب نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ اماں جان، بیوی ہے وہ میری، وہیں بیٹھ کر کھائے گی جہاں میں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ یہ انوشے دراب خانزادہ ہے۔ مریم بیگم اسے گھور کر دیکھتی خاموش ہو چکی تھی جب دراب نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پلیٹ میں سرو کر کے اسے دیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے وہ کھانا اپنے حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ دراب کمرے میں جانے سے پہلے کہنے لگا کہ میں چائے پیوں گا، سونے سے پہلے بنا کر لے آنا۔ انوشے نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی اور جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو سامنے وہ
शर्ट के बटन खोलकर इसे उतारता अपने बदन को आईने में देख रहा था। ये मंज़र देखकर अनुषा हिचकिचा सी गई। इसकी गालें सुर्ख लाल हो चुकी थी, दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। कपकपाते हुए हाथों से इसने चाय का कप इसकी जाने बढ़ाया। दुराब ने कप थामा और जैसे वो पलटने लगी तो फ़ौरन अपना हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल करके कहने लगा कि कहाँ जा रही हो। कपकपाते हुए लबों से कहने लगी कुछ नहीं, बस मैं किचन में बर्तन समेटने जा रही हूँ। वह कहने लगा नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। मुलाजमा है इस काम के लिए, तुम्हें यहाँ पर मैं अपने लिए लेकर आया हूँ और अभी तो तुमसे कितने ही बदले भी पूरे करने हैं, गिन गिन कर उंगलियों पर रखे हुए हैं मैंने। दुराब की ये बात सुनकर अनुषा की आंखों में आंसू आए थे। इन आंसुओं को बहने से आज रोक ना पाई। दोनों हाथ जोड़कर इसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि देखिए खुदारा मुझे छोड़िएगा नहीं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं नहीं जानती कि आप मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। लड़कों के साथ दोस्ती करना, इनके साथ वक्त गुजारना मेरी फितरत में शामिल नहीं था। कॉलेज में वो लड़का था जो मुझसे शादी के दावे करता था। अगर मेरी नीयत में खोट होता तो मैं इसके साथ अपने मरासम बढ़ा लेती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे न जाने क्यों लगता था कि जैसे आप मेरे साथ कुछ गलत करने के इरादे से मेरे पास आते हैं। इसी तरह हर कोई ऐसा ही है। मैं खुद को बचा कर रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। मगर खुदारा जो सज़ा देना चाहे दे ले, मेरे साथ कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि दुनिया भर के सामने मैं रसवा होकर रह जाऊँ। अनुषा को यूँ बच्चों की तरह रोता देखकर दुराब ने तो जैसे झुरझुरी सी ली थी। आगे बढ़कर फ़ौरन इसे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा कि बस कर दो पगली, कितना रोगी और मुझे रुलाओगी। तुम जानती भी हो मुझ पर क्या बीती है। मैं खुद को तुमसे कितनी मुश्किल से दूर रख पा रहा हूँ। अपना रवैया तुम्हारे साथ सख्त रख रहा हूँ। मैं बस यही चाहता था कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने जो किया गलत किया। दुराब खानज़ादा तुम्हें पहली बार देख कर ही तुम पर दिल हार बैठा था। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर जब तुमने इत्तेफाक से इल्ज़ाम ही लगा लिया तो मैं क्यों कर तुम्हें छोड़ देता। मैं क्यों तुम्हें सज़ा दूँगा। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर तो मैं ख़ुद तकलीफ़ महसूस करने लगता हूँ। दुराब खानज़ादा के अल्फाज अनुषा के दिल में एक दम से मोहब्बत के दीप जलाने लगे थे। कितनी देर वो इससे मोहब्बत भरे लहजे में बातें करता रहा। अनुषा की नज़र इसके माथे पर भी गई, जहाँ बेंच लगा था अभी तक निशान था। बेसाख्ता वो अपने लब इस मुकाम पर रख कर कान पकड़ कर सोरी करने लगी और दुराब हंस कर कहने लगा कि तुम्हें तो 100 खून भी माफ़ हैं मेरी तीखी मिर्ची। और फिर इसे अपनी बाहों में भर कर बेड पर ले आया। कहने लगा कि मैं सारे बदले तो अब तुमसे यहीं पर लूँगा। हिचकिचाते हुए अनुषा ने अपनी आंखें खम कर दी थी, जैसे वो अपना आप इसे सौंप चुकी हो। दुराब की अनोखी मोहब्बत ने अनुषा को मुकम्मल तौर पर सरशार सा कर दिया था। सारा डर, वो सारी गलतफहमियाँ तो इस रात में धल कर रह चुकी थीं, और जो इसके साए से भी डरा करती थी। इसकी बाहों में मोहब्बत के लम्हात गुजारने के बाद पुरसकून अंदाज में सो चुकी थी। आने वाला दिन इनकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आया था। मरियम बेगम से इनके चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट और रौनक ढकी छुपी नहीं रही थी, बल्कि अपने बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने अनुषा को अपना ही लिया था। इतना तो वो जान ही चुकी थी कि लड़की कोई आम नहीं है। ये अगर गुस्से में अपने शोहर तक को नहीं बख्श सकती तो भला वो खुद किस खेत की मूली थी। बेटे के खातिर वो अनुषा को अपनी बहू मान चुकी थी।